جی ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ طارق معین صاحب جو ہے نا وہ اس وقت موجود ہیں. اس سے پہلے وہ سوال کی طرف ہم جائیں، میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے جو ہے وہ ناظرین کے لیے ہلال احمر ہاسپٹل کا نمبر ذرا دہرا دیں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں، وہاں پر مفت ٹیسٹ کرونا کے ہو رہے ہیں. جی نمبر ذرا دہرا دیجیے. ہلال احمر ہاؤس یہ 3 تلوار کے لفٹن پہ ہے اور اس کا نمبر ہے 37130084 37130084. یہاں کال کریں، آپ ٹائم لے لیں، اور جن لوگوں کو کسی قسم کی بھی علامات ہیں ان کا ٹیسٹ یہاں بالکل مفت فری آف کاسٹ ہو جائے گا. جی اس نمبر سے پہلے 021 ملانا نہیں بھولیے گا، پی ٹی سی ایل نمبر بتا رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اچھا سر، اب ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں ذرا. میں نے آپ کو کہا کہ یہ بلڈنگز وغیرہ کا گر جانا، اس بلڈنگ کے اندر آگ لگ جانا، سیلاب آنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، مطلب ایک بلڈنگ ہے، فرض کرو ایک بہت جو ہے نا وہ ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے. اب اس صورتحال میں جو ہے وہ پھر کیا کرنا چاہیے جی؟ اگر میں کسی بلڈنگ میں رہ رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح، شکریہ جناب. یہ آپ نے سوال کیا کہ آگ لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، ہم آگ کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آگ انسان کی بہترین دوست ہے اور بدترین دشمن ہے. جب تک یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، قابو میں ہے، تو ہم اس پہ کھانا بھی پکا رہے ہیں، اس سے بجلی بھی بنا رہے ہیں، اس سے جہاز بھی چڑھا رہے ہیں، گاڑیاں بھی ہماری چل رہی ہیں، زندگی کا پہیہ رواں دواں ہے. لیکن جب یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، تو پھر یہ دشمن کا روپ اختیار کر لیتی ہے. اور دشمن بھی وہ جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، یہ مندر ہے، مسجد ہے، دفتر ہے یا گھر ہے، ہر ایک کو برابر سے نقصان پہنچاتی ہے. اور اس سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے فائر بریگیڈ لیٹ آئی. فائر بریگیڈ از دی لاسٹ لائن آف ڈیفینس. جیسے پہلی دفاعی لائن، دوسری دفاعی لائن، تیسری دفاعی لائن، تو فائر بریگیڈ کا نمبر تو آتا ہی آخر میں ہے. ایک میں تھوڑا سا رکوں گا. فائر بریگیڈ لاسٹ لائن آف ڈیفینس، یہاں تو لوگ جو ہے نا وہ پہلا جو آتا ہے سوال ہی ذہن میں وہ فائر بریگیڈ کا آتا ہے. بالکل آتا ہے، کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. دنیا میں اگر ہم جائیں، دنیا میں دیکھیں، تو اگر آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ فائر بریگیڈ کا نمبر کیا ہے، وہ آپ کو کہے گا 911. وہ امریکہ کا نمبر بتائے گا. یعنی ان کی کمیونیکیشن اتنی تیز ہے کہ ان کے فائر بریگیڈ کا نمبر ہمارے بچوں کو پتہ ہے، کیونکہ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. لیکن کے ایم سی فائر بریگیڈ کا نمبر کیا ہے شاید مجھے بھی نہیں پتہ، میرے بچوں کو بھی نہیں پتہ. پہلی بات یہ ہے کہ انہیں جب ہم بلاتے ہیں تو پاکستان میں، کراچی میں خاص طور پہ، کوئی فائر بریگیڈ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی کال آنے کے بعد وہاں بیٹھا رہے. مگر ہم اسے بلائیں گے تو جب کہ ہمیں نمبر پتہ ہوگا. اگر ابھی ہم یہ ڈرل کریں کہ جی آپ کے پاس نمبر، آپ کے پاس، تو میرے پاس شاید نہیں نکل کے آئے. تو نمبر پتہ ہونا چاہیے. لیکن جو وہ بات اپنی جگہ پہ ہے، یہ آخری دفاعی لائن ہے. جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، اس میں ایمرجنسی ایگزٹ ہے یا نہیں ہے، جس نے بلڈنگ ڈیزائن کی ہے، آرکیٹیکٹ، اس کی ذمہ داری ہے. میں اگر بنوا رہا ہوں تو میں اسے کہوں گا یار یہ میں دفتر بنوا رہا ہوں، اس میں ایمرجنسی ایگزٹ ضرور رکھنی ہے. اچھا، اس میں ڈیٹیکشن، الارم ڈیٹیکشن جو ہے، اسموک ڈیٹیکشن یا کسی بھی قسم کا فلیم ڈیٹیکشن، اور آگ لگ جائے تو شیشہ توڑو، بیل بج جائیں تاکہ سارے لوگ باہر نکل جائیں. اس میں فائر ایکسٹنگشر ہم سب جانتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اس میں ہائیڈرنٹ ہوزریل ہونی چاہیے. اس میں ٹریننگ ہم لوگوں کو چلانے کی، ایکسٹنگشرس کو، ایکوپمنٹ کو آنی چاہیے. اس میں ایویکویشن ڈرل کی جانی ضروری ہے کہ آگ لگ جائے تو ہم سارے لوگ نکل کے باہر بلڈنگ میں ایک خاص جگہ پہ باہر جمع ہو جائیں جہاں سب کی گنتی کر لیں اور سارے آ گئے ہیں یا نہیں آ گئے ہیں، اور اگر کوئی پھنس گیا ہے تو اس کو پھر ریسکیو کرانے کی کوشش کریں. تو یہ ایمرجنسی ایگزٹ بنوانا، یہ فائر ایکسٹنگشر لگوانا، یہ اسپرنکلر لگوانا، یہ ہائیڈرنٹ لگوانا، یہ ٹریننگ دینا، یہ ڈرل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر میں سربراہ ہوں اس ادارے کا تو میری ذمہ داری ہے، اور اگر میں گھر میں ہوں سربراہ تو میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں پھر فائر بریگیڈ کا نمبر آتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ فائر بریگیڈ تو یہاں گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنے بنائیں. پھر ٹریفک جب چل رہا ہوتا ہے اتنے میں بہت دیر میں، اور آج 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں دیتی. تو فائر بریگیڈ از دی لاسٹ لائن آف ڈیفینس. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری کینسر، ہم دفتر کو، بلڈنگ کو، گورنمنٹ کو، سب کو چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے گھر میں فائر ایکسٹنگشر موجود ہے. سوال ہے یہ. اچھا، فائر ایکسٹنگشر وہ ہے کہ چھوٹا سا ایک لال رنگ کی بوتل ہے. اس کو جب ہم چلاتے ہیں تو جیسے ہم کہانی سنتے تھے کہ بوتل کا ڈھکنا کھولا، جن نکلا، کیا حکم ہے میرے آقا. اس کے اندر ٹرولی اسپیکنگ دیٹ جن از اویلیبل.
اور وہ آگ کو کھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو چلائیں گے وہ بجھا دے گا فوراً آگ. لیکن یہ کوئی 50,000 روپے کا نہیں, 2-2,500 روپے میں ایک آپ کو اچھا فائر ایکسٹنگشر مل جائے گا. اور ایک ہوتا ہے اسموک الارم, وہ لاؤنج میں لگا دیتے ہیں, رات کو کوئی اسموک ہوا وہ ٹاں 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 بول جاتا ہے, اور اس کی قیمت بھی 1100-1200 روپے سے کم کی نہیں ہوتی. تو کیا یہ 5,000 روپے میں آپ یہ وہ اپنی فیملی کی, اپنی والدہ کی, اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں کرنے چاہیے یا نہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد جو الیکٹریکل انسٹالیشنز ہیں ہماری, کہ ہم بغیر پلگ کی چیزیں لگا دیتے ہیں, ہم جو ہے 3 پن کی جگہ 2 تاروں سے کام چلا دیتے ہیں, ہم جو ہے رات کو ساری لائٹیں آن چھوڑ دیتے ہیں. جب رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں تو جو صرف ضروری ہے وہ لائٹس آن رہیں, باقی بند کریں. شارٹ سرکٹ کی کیونکہ آگ پریونشن از بیٹر دین کیور. آگ بجھانا تو اپنی جگہ پہ لگنا نہیں چاہیے. ماچس کچن میں ہے, نیچے کے خانے میں نہیں رکھیں, صرف ہم اوپر کے خانے میں رکھیں تو بچے اس سے آگ لگانے سے اس کھیل سے بچ جائیں گے اور آگ نہیں لگ پائے گی. صفائی ستھرائی رکھیں, کوئی ماچس سگریٹ پھینک بھی دیتا ہے تو آگ نہیں لگے گی. اسی طرح جب بلڈنگز ہیں اور دفتر ہیں اور گھر ہیں, ہر ایک میں وی آر فرسٹ آف آل رسپانسبل. اور کوئی بہت بڑی ذمہ داری تو نہیں, جتنی باتیں ہم نے کی ہیں, یہ 5,000 روپے کا خرچہ اور چیزوں پہ نظر رکھنا کہ بجلی کی تاریں ٹوٹی پھوٹی نہیں ہیں اور کوئی بے ماچس نہیں پھینک رہے, بڑا تو نہیں ہے. خدا نخواستہ آگ لگ گئی تو یہ اب آپ کا بڑا زبردست سوال ہے. اور اس میں اگر میں آپ کو ایک یہاں تصویر دکھاؤں کہ ایک اس پہ لکھا ہوا ہے فائر وارڈن. بلڈنگ میں جہاں بھی کام ہو رہا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, انہی میں سے ایک شخص کو فائر وارڈن سلیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ فائر وارڈن ہو, اور ایک دو اس کے ڈپٹی بھی ہو سکتے ہیں اسٹینڈ بائی میں. اور اسی طرح ہم گھر میں بھی کہیں گے بھئی اس مہینے یہ بڑا والا بچہ جو ہے فائر وارڈن ہے, اگلے مہینے یہ والا فائر وارڈن ہے. اب یہ فائر وارڈن کرتا کیا ہے؟ تو میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں گا کہ آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے اور اس کی حفاظت یعنی پریونشن کے لیے کیا کرنا ہے. تو اب یہ فائر وارڈن کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ اس کا کام ہے کہ فائر رسک اسیس کرے, اندازہ لگائے کہ یہاں فائر رسک کیا ہے. اب جب آپ فائر وارڈن کسی ایک بندے کو بنا دیتے ہیں اپنے سمجھے آفس میں, تو اب وہ دیکھے گا کہ کہیں بجلی کی تار ٹوٹی ہوئی کہاں ہے, سگریٹ پی کے کون پھینک رہا ہے, بورڈ جو ہے کہاں سے تاریں جو ہیں وہ لٹک رہی ہیں, بغیر پلگ کے کس نے لگایا ہوا ہے, ہیٹر کس نے لکڑی کی میز پہ رکھا ہوا ہے, وہ ان ساری چیزوں پہ نظر رکھے گا. پریونشن. اچھا, پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھے گا کہ جو یہاں پہ چیزیں ہیں اگر ان کو آگ لگ جاتی ہے کہ وہ بجھانے کے لیے فائر ایکسٹنگشر موجود ہے, لوگوں کو ایمرجنسی ایگزٹ کا پتہ ہے. اپنے علاقے کی ان ساری چیزوں کو یہ دیکھتا رہے گا. مشکل کام ہے سر؟ بڑا آسان ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک بندے کو ذمہ دار بنا دیا تو پھر یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور کچھ عرصے بعد آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اس کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو ایویکویشن ان کیس آف فائر. اگر آگ لگ جائے تو لوگوں کو باہر نکالنا. آگ بجھانا میں پھر آپ کو بتا دوں کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. جو UK کے جو رولز ہیں, ریگولیشن ہیں, قانون ہے, اس میں لکھا ہوا ہے فائر ایکسٹنگشرز آر انسٹالڈ ٹو سیکیور دی مینز آف اسکیپ. فائر ایکسٹنگشر بھاگنے کے راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے لگائے جاتے ہیں, بلڈنگ بچانے کے لیے نہیں لگائے جاتے. تو آگ لگ جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تمام لوگوں کو حفاظت سے باہر نکالنا. دس از واٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ. اچھا, اسپاٹنگ اینڈ رپورٹنگ فائر ہیزرڈس. اب آپ دیکھیں یہ اس پہ لال نشان بھی لگا ہوا ہے کہ اس میں جلنے والا کوئی تیل ہے. جو تاریں ہیں وہ لٹک رہی ہیں, بیچ میں جوڑ جو ہے وہ کمزور سا ہے. ہیٹر, چولہے, الیکٹرک کیٹل, ان کی وجہ سے آگ لگتی ہے. سگریٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ایک پلگ میں 4 چیزیں ہم لگا دیتے ہیں. جتنے ساکٹ ہیں اتنی ہی لگنی چاہیے, ایک میں 3 نہیں لگانا چاہیے. پھر 3 والا بورڈ ہم لے لیں. اور پھر اس کا یہ ہوتا ہے کام فائر وارڈن کا. اب آپ کا سوال آ گیا کہ آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلا جو اس کا کام ہے وہ فائر الارم کو شیشہ توڑ کے بٹن دبا دیں. اچھا, یہ تو بٹن گھر میں تو نہیں ہوتا نا, بٹن یہ بہت سے دفتروں میں بھی نہیں ہوتا. تو وہ شور مچا دے, آگ 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 آگ, یا یہ دروازے کو بجانا شروع کر دے. مطلب یہ سب کو پتہ لگ جائے کہ آگ لگ گئی. کسی کونے میں اگر کوئی سو رہا ہے, بیٹھا ہے, کام کر رہا ہے, پتہ لگنا چاہیے آگ لگ گئی. یہ ضمنی سا ایک سوال ہے, تو اس کے متعلق تو باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک ٹریننگ سیشن ان کا
ہونا چاہیے. یہ جب ہو جائے گا تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہوں گی. جی چلیں. تو یہی آپ سمجھیں کہ مختصر ٹریننگ یہ ہو, ٹھیک ہے نا. الارم ہم نے بجا دیا, الارم نہیں ہے تو ہم نے شور مچا دیا. اب دوسرا کام یہ ہے کہ فائر سروس کو فون کرنا ہے. اب فون کس نمبر پہ کریں گے, بہت مشکل سوال ہے. میرے موبائل میں سیو ہونا چاہیے نمبر, میرے دفتر کے قریب جو فائر بریگیڈ ہے اور میرے جو گھر کے قریب فائر بریگیڈ ہے. اچھا, کراچی میں 16 ہے, باقی پاکستان میں, پنجاب میں, NWFP میں اور بعض دوسرے شہروں میں 1122 اب آ گیا ہے. لیکن جہاں پہ نہیں ہے وہ ہم اگر اس پروگرام کے بعد اور کچھ نہیں کریں, صرف نمبر معلوم کر کے سیو کر لیں موبائل میں, تو دیٹس دی سکسیس. ہم سمجھیں گے آج کا پروگرام وصول ہو گیا. پھر یہ ہے کہ ایویکویشن کرانے کی کوشش کریں لوگوں کو. ساتھ ہی فائر وارڈن کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آگ بجھانے کی تربیت حاصل کریں. فائر ایکسٹنگشر سے, چھوٹے چھوٹے ایکسٹنگشر سے جو ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. گھر میں ہمارے ہونا چاہیے سر. 5,000 روپے کی انویسٹمنٹ کو بہت بڑی ہے یا نہیں ہے؟ کچھ نہیں نا. تو اگلی پہلی پہ سوچ سکتے ہیں آپ. جو بڑی بلڈنگس ہیں یا کارخانے ہیں وہاں پہ یہ ہائیڈرنٹس بھی ہونے چاہیے, ان کا استعمال کیا جائے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ کام یہ صاحب کر رہے ہیں, یہ ایک لسٹ جو ہے اٹینڈنس چیک کر رہے ہیں کہ بھائی اس فلور پہ اتنے کام کر رہے تھے, یہ آ گئے, یہ آ گئے, یہ آ گئے. پھر دوسروں سے پوچھیں تمہارا کوئی گیسٹ تو نہیں آیا تھا, کوئی وزٹر تو نہیں آیا تھا. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان کیس آف فائر, کہ سب لوگ آ جائیں. اگر کوئی پھنس گیا ہے تو اس کو, اور یہی سارے کام ہمیں گھر میں بھی کرنے ہیں. سال میں ایک دفعہ گھر میں بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ دروازے کے باہر ہم نکلتے ہیں جو رائٹ پہ جو درخت ہے یہ ہمارا اسمبلی پوائنٹ ہے, آگ لگے گی تو ہم سارے یہاں آ کے اکٹھے. پھر یہ انہی ایکشنز کو یہاں ایک چارٹ کی صورت میں, یہ چارٹ ہم گھر میں اور دفتر میں بھی لگا سکتے ہیں. اور فائر فائٹنگ کی ٹریننگ لینا چاہیے. اچھا, ایک امپورٹنٹ لفظ لکھا ہے ان اٹس ارلی اسٹیجز. آگ بجھانا ہے آپ نے صرف ابتدائی جو مراحل ہیں اس آگ کو, بڑی آگ کو بجھانے کی کوشش آپ نے. فائر ایکسٹنگشر کے استعمال میں بھی یہ کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ, یا آگ بجھاؤ یا بھاگ جاؤ. تو اس میں بھی بجھانے سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, بھاگ جاؤ. بجھانا آپ نے صرف جب ہے جب کہ آپ سمجھیں کہ میں نے اس ایکسٹنگشر سے پہلے بھی آگ بجھائی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ یہ بجھ جائے گی, تو آپ بسم اللہ اللہ. ادروائز آگ اگر وہ بڑھ جائے, نو, دس ناٹ اور یور جاب. پھر جان بچانی ہے, جان بچانی ہے اپنی, جان ہر صورت میں بچانی ہے, جان ہی ہے, ورنہ آگ بجھانا کوئی, ٹھیک ہے. صرف وہ آگ بجھائیں جو ہم بجھا سکتے ہیں. فائر بریگیڈ کا کام یہ ہے کہ یہ فائر ڈرل کے درمیان بھی لیڈنگ رول کرے, لوگوں کو لائن میں کھڑا کرے, اپنی لائن میں آ جائے, اٹینڈنس لے. تو یہ جو تھی, یہ میرے ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے نا کہ یہ تو لمبا ہو جائے گا. یہ کام اس کے 6 جو ہیں یہاں پہ دوبارہ لکھتی ہیں. اب اس فائر کے بعد ہم اگر آپ کہیں گے نا پھر کہ زلزلہ آ جائے تو کیا کریں. اچھا ہاں, وہی میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. اچھا پہلے اس سے جو ہے نا وہ ایک منسلک سوال لے لیتے ہیں. جیسے بلڈنگز گر رہی ہیں, اب بلڈنگز گرنا جو ہے نا وہاں پر تو آپ کے پاس اتنا ٹائم مطلب نہیں ہوتا, ایک بلڈنگ وہ نیچے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس صورت میں کیا ہے, جیسے آج کل بلڈنگ وہ غلط مٹیریل استعمال کرنے سے, ناقص مٹیریل استعمال کرنے سے جو ہے نا بلڈنگز گر رہی ہیں, تو اس صورت میں کیا کرنا ہے جی؟ دیکھیں, جب اگر ہم کسی بلڈنگ کے اوپر کے فلور پہ ہیں اور بلڈنگ گر رہی ہے تو اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو اس میں ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ لائف کی ٹرائنگل, زندگی کی تکون. جب بھی کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو اس کی چھت کبھی یوں بیٹھتی نہیں ہے نارملی. جب چھت گرے گی تو ایسے گرے گی, ایسے گرے گی یا یوں گرے گی. تو جو یہ کارنرز ہیں یہ نارملی محفوظ ہوتے ہیں. اگر ایسے کوئی سچویشن آئے تو کارنر سائڈ میں آ جائیں. اچھا, پھر یہ جو 2 کونے ہیں بلڈنگ کے, اس میں ایک پلر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے, تو یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے, کونے میں آ جائیں. لیکن کوئی کھڑکی یا ایسی چیز ہے جو گر سکتی ہے تو اس سے آپ دور رہیں. سیڑھیاں جو یوں آ رہی ہوتی ہیں, سیڑھیوں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. تو ان جگہوں پہ آپ اگر بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو فوری پناہ آپ ان جگہوں پہ لے سکتے ہیں. اچھا سر, زلزلے آتے ہیں, زلزلے بڑے نقصانات کرتے ہیں. 2005 کا زلزلہ تو سب کو مطلب یاد ہوگا, دل دہلانے والا وہ زلزلہ تھا. بالا کوٹ کے ساتھ کے نوائی علاقے, وہ جس قدر وہاں پر نقصان ہوا تھا. تو یہ جو زلزلے ہیں, ارتھ کوئک ہے, اس سے جو ہے دیکھو یہ قدرتی آفات ہیں, یہ تو آئیں گے, اس سے بچنا کیسے ہے, میئرز کیسے لینے چاہیے,
کہ بھی کم سے کم جانی نقصان ہو یا بالکل نہ ہو. صحیح. اچھا جب زلزلے کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ایک دم کہتے ہیں بھی باہر بھاگ جاؤ. صحیح ہے باہر بھاگ جاؤ, لیکن صرف اس صورت میں جب کہ آپ گراؤنڈ فلور پہ ہوں اور دروازے سے چند سیکنڈ کے فاصلے پہ ہوں. ادروائز آپ کو باہر بھاگنے کی ضرورت قطعی طور پہ بھی نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ. زلزلہ چند سیکنڈز کے لیے آتا ہے. ان میں ابتدائی طور پہ جب آپ اس سلائڈ کو دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ فلور یا مرکزی دروازے کے قریب ہیں تو فوری طور پر باہر کھلی جگہ پر عمارت سے دور چلے جائیں, عمارت کے نیچے نہ کھڑے, نیچے مت کھڑے. یہ تو ایک ابتدائی. لیکن ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تو بلڈنگیں 60 منزلہ بھی اب بن گئی ہیں, لیکن اگر بلڈنگ 4 منزلہ ہے اس میں بھی باہر آنا جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیوں ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ ہم اس کی وجوہات دیکھ سکتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو جو لوگ زخمی ہوتے ہیں یا ان کی جان جاتی ہے وہ تو تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ پوری بلڈنگ بیٹھ جائے تو اس میں, لیکن جو زیادہ لوگ زخمی یا ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے یہ الماری گر جاتی ہے, یہ شیلف گر جاتا ہے, یہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ پنکھا, وہ ایئر کنڈیشنر کا انر, یہ بلب, یہ تصویر لگی ہوئی ہے دیوار پہ, یہ چیزیں گرتی ہیں اور ان سے لوگوں کا سر اور باقی سب زخمی ہوتا ہے اور زیادہ نقصان اس سے ہوتا ہے. تو اگر ہم باہر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو پورے راستے میں اور سیڑھیوں میں اور گھر میں ہمیں اوپر سے ٹپکنے والی چیزیں ملیں گی جو کہ زلزلے میں, تو ہمیں اس صورت میں بھاگنا نہیں چاہیے. اب ہم کیا کریں؟ تو پہلے جو ہم نے وہی بات کی تھی کہ ہم کارنرز میں جا سکتے ہیں, دیوار کے قریب جا سکتے ہیں اور ان جگہوں پہ جہاں پہ کوئی قریب شیشہ نہ ہو یا اوپر سے گرنے والی کوئی چیز نہ ہو. جب ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں تو وہ بھی خیال رکھیں کہ جو ہمارا بیڈ ہے اس کے بیک پہ فریم بڑا سا نہ لگا ہوا ہو. الماری اگر ہے سائڈ میں تو رکھی ہو الماری, کوئی بات نہیں, لیکن اس کو دیوار میں 1-2 بولٹ سے آپ سیکیور کر دیں گے تو وہ پھر گرے گی نہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ میز کے نیچے آ جاؤ. دوسرا سوال یہ ہے کہ میز کوئی چھت گرنے سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم چھت سے پروٹیکشن نہیں لے رہے, ہم تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں چھت میں سے ٹپک کے گر رہی ہیں ان سے, تو اس میں یہ میز بہت کام آ سکتی ہے. ایک دم نیچے چلے جائیں, ٹھیک, تو ہم کسی مضبوط میز کے نیچے یا سائڈ میں چلے جائیں. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فریم اگر ٹی وی ہے یا یہ الماری ہے یا یہ کچھ اور لگا ہوا ہے تو ان کو دیوار میں سیکیور لگائیں کہ زلزلہ آئے تو یہ گرے نہیں. پھر یہ دیکھیں ہر کمرے میں ایک محفوظ موقع. اب اگر اس کمرے میں آپ دیکھیں یار یہ میز تو رکھی ہے, پہلے دماغ میں رکھیں زلزلہ آئے گا تو بھاگ کے میں میز کے نیچے, ٹھیک ہے. اچھا میز کے نیچے بھی جب ہم جائیں گے تو دیکھیں وہ بیٹھی ہوئی ہے بچی اور اس نے میز کو پکڑ بھی لیا ہے, تو یہ جو پکڑنا ہے نا یہ آپ کو حفاظت بھی دیتا ہے اور آپ کو ذہنی طاقت بھی دیتا ہے کہ ہاں میں محفوظ ہوں, ٹھیک. تو یہ بات ہے. تو 3 چیزیں کہی جاتی ہیں زلزلے میں. اگر ہم اوپر کے فلورز پہ ہیں, دروازے دور ہیں, 3 چیزیں یاد رکھیں. ڈراپ نیچے ہو جائیں, کور اندر چلے جائیں, ہولڈ آن اس کو پکڑ, جیسے میز ہے وہ کوئی شیلف یعنی کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہ 3 چیزیں زلزلے میں ہیں. اب زلزلہ آ رہے ہیں تو برج کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. جب زلزلہ رک جائے تو اپنے دل کی تسلی کے لیے باہر آ جائیں, سیڑھیاں استعمال کریں, لفٹ کا استعمال نہ کریں, نہیں کریں. فرسٹ ایڈ کٹ کیا ہمارے گھروں میں ہوتی ہے, اور فرسٹ ایڈ کٹ میں نارملی ہم کسی دوائی کو پیناڈول, پونسٹین اور مرکری کروم, اسپرٹ, یہ دوائیوں میں شامل, ان کو ہم فرسٹ ایڈ سے الگ ہیں. فرسٹ ایڈ سے بھی ہے کہ کوئی زخم آ جائے تو اسے بینڈیج کر دیں, ہڈی ٹوٹ جائے اس کو اسپلنٹ کر دیں, کسی قسم کی دوائی اس میں شامل نہیں ہوتی نارملی. سونامی, جو لوگ سمندر کے قریب رہ رہے ہیں, سونامی ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو سونامی سے بچنے کے لیے سیدھا اس اصول ہے کہ اوپر چلے جائیں, بلڈنگ میں بھی نا اوپر کی سائڈ پہ چلے جائیں. تو یہ اچھا آج کل جو یہ پبلک ہیلتھ جو آج کل جو کورونا اس پہ میرے خیال میں نہ ہی کچھ کہوں تو اتنا کہا جا چکا ہے, سب جانتے ہیں کہ بھائی ہاتھ صاف رکھنا. کچھ کہیں جی اس میں یہ کہ جو یہ کورونا پھیل رہا ہے, یہ جو جراثیم انسان کے جسم سے نکلتے ہیں, تو اگر ہم بیٹھے میں ہیں کہیں جا رہے ہیں, ماسک ہو اور ہاتھ جو ہمارے ان کو دھو لیا جائے, کوشش کی جائے کہ کم سے کم ہم باہر نکلیں جہاں بہت ہی ضروری ہے.
وہاں ہم جائیں, آئسولیٹ رکھیں اپنے آپ کو, تو اس کو ہم گھر میں رہ کے ہی شکست دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک, اور جن لوگوں میں علامات پائی جا رہی ہیں وہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ہلال احمر سندھ جو ہے وہاں پہ مفت میں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. تو جن کو اگر کوئی علامت محسوس ہوتی ہے 37130084 پہ کال کر کے ٹائم لے کے کورونا کا اپنا فری آف کاسٹ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. عورتیں عموماً جو ہے نا وہ کچن میں ہوتی ہیں, ان کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے, چادر کو آگ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اکثر جو ہے نا اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ کچن میں کیا میز لینے چاہیے ان کو؟ دیکھیں, کچن گھروں میں آگ لگنے میں ایک بڑی وجہ کے طور پہ جانا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں جو اب تھوڑا سا کلچر چینج ہو رہا ہے, ورنہ کہ ہم نے اگر کپڑے پہنے میں ڈھیلے ڈھیلے ہوتے ہیں, دوپٹہ پہنا ہوا لٹکا ہوا ہے, اور جب ہم آگ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ جو لوز اینڈز ہیں کپڑوں کے, انہی کو آگ لگتی ہے. کھانا پکاتے وقت کبھی بھی لوز کپڑے پہن کے نہ جائیں, خواہ آستین ہو, خواہ شرٹ ہو, خواہ دوپٹہ ہو. آپ بیسٹ تو یہ ہے کہ ایپرن مان لیں. ایپرن نہیں ہے تو آپ اسی دوپٹے کو پیچھے کی طرف کر کے, کہ مطلب سیکور تو آپ کر لیں کہ وہ یعنی لٹکے ہوئے سرے اس کے نہ ہو. دوسری بات, کچن کو کبھی بھی چولہا جلتے ہوئے کچن خالی نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ کچن میں کھانا پکانے کو رکھ کے آ گئے اور باہر بیٹھ کے خواتین فون پہ بات کر رہی ہیں اور اس میں ٹائم گزر گیا, تو اس میں دو خطرے ہیں, آگ بھی لگ سکتی ہے اور بچے بھی ادھر جا سکتے ہیں. بچوں کو کچن میں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ابھی ہم باہر نکلیں گے تو کچن میں ہم نے ایک کام کیا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. اور بچے کو, ایک ہی بچہ ہے یہاں پہ, تو اس کو ٹریننگ بھی دی ہے. اچھا, تو پھر یہ ہے کہ ماچس جو ہے کچن میں وہ نیچے کے خانے میں نہیں رکھنی چاہیے. چھوٹی سی بات ہے کہ اوپر کے خانے میں رکھیں, تو اس سے. اور کچن میں پھر یہ ہے کہ جو آپ کے یہاں میں پوچھوں گا گیس کا وال ہے, آپ کہیں گے ہاں ہے, میں کہوں گا کدھر ہے, تو آپ کہیں گے چولہے کے پیچھے ہے, تو آگ لگ جائے گی. تو اس چولہے کے پیچھے وال کو بند کرنے, تو یہ ہمارے جو چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں ان کو ہم دور کرانے کے کچن میں دروازے کے قریب گیس کا وال سائڈ پہ ہونا چاہیے, سائڈ پہ ٹورڈز دی ڈور. تو اچھا, آگ لگ جائے, وقت کم میں چونکہ آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے ہماری جو نا وہ خواتین کو؟ اچھا, اب یہ ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو اگر کوئی موٹا یعنی ایک فائر بلینکٹ بھی ہوتا ہے, فائر بلینکٹ آپ آگ کے اوپر ڈال سکتے ہیں, یا موٹا کوئی کپڑا یا تولیے کو گیلا کر لیں, گیلا نچوڑ کے پھر. تو اگر یہ فرض کریں کپڑوں کو آگ لگ جائے, میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر فرائنگ پین میں آگ لگ جائے, عموماً جب تیل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس میں جو ویپرز آنے لگتے ہیں, تو بھگونے میں یا فرائنگ پین میں اوپر آگ آ جاتی ہے. اب اس پہ پانی ڈالتے ہیں, تو پانی 100 ڈگری پہ بوائل ہوتا ہے, اور جو تیل ہے اس میں وہ 300 ڈگری پہ گرم ہو رہا ہوتا ہے. 100 والا جب اس میں جاتا ہے تو وہ اٹھتے ہی کھول جاتا ہے اور چھینٹوں کے ساتھ باہر آتا ہے. جب خود آتا ہے باہر تو تیل کو بھی جلتے ہوئے باہر لاتا ہے اور ہر طرف آگ پھیل جاتی ہے. تو اس میں بیسٹ یہ ہے کہ اس پہ آپ ڈھکنا اٹھائیں, کوئی بھی پلیٹ اٹھائیں اور اس کے اوپر ڈھک لیں. پلیٹ نہیں ہے, کچھ نہیں, موٹا کپڑا ہے, تو اس کو آپ ڈھک سکتے ہیں. لیکن ڈھکنے کے لیے اگر میں یوں ڈالوں گا اس کو تو میرے آپ دیکھیں ہاتھ جل سکتے ہیں. تو میں اپنے ہاتھ کور کر کے پیچھے سے اس کو صحیح, یہ آگ بجھ جائے گی, ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگے. اور فرض کرو کپڑوں کو آگ لگ, آپ نے بات کی, اپنے کپڑوں کو آگ لگ جائے, بیسٹ یہ ہے کہ آپ یہاں ہاتھ رکھیں. اگر ہم کھڑے رہیں گے تو کیا ہوگا, شعلے اوپر آئیں گے نا, اور ہم بھاگیں گے تو اور ہوا ملے گی. یہاں ہاتھ رکھیں اور زمین پہ رول کرنا شروع کر دیں, لیٹ جائیں. سر یہ چھوٹا موبائل چھوٹا ہو جائے. اب فرض کریں یہ اگر ہے, اس کو آگ لگ گئی, ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے, تو وہ تو ہوا لگے گی. اب یہ اگر زمین پہ گر گیا تو کیا ہوگا, آگ لگنے کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے. ہوا جو حصہ باڈی کا ٹچ کر رہا ہے زمین کو, وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے, وہ بجھ گیا. اور اگر یہ لوڈ لگانا شروع کر دے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر, چند سیکنڈ میں آگ بجھ جائے گی. چند سیکنڈ پتہ ہی نہیں لگے گا. اس کا جیسے اس میں تھا 3 چیزیں, اسٹاپ, ڈراپ اینڈ رول. ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. صحیح, پہلے آپ نے رک جانا ہے, نیچے جانا ہے, اور پھر رول کرنا شروع. ہاتھ یہاں رکھ لیں گے تو وہ ٹھیک ہے جی. یہ خواتین ذرا بڑا غور سے یہ سنیں, اکثر اس طرح کا جو ہے وہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, تو اپنی سیفٹی جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے. 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. مطلب کیا ہے کہ اسٹاپ, پہلے تو رک جائیں وہیں پہ, ڈراپ گرا دیں اپنے آپ کو, اور رول, اور وہاں پر جو ہے نا وہ لوٹنا شروع کر دیں زمین کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو ہے
وہ آپ اس پہ قابو پا سکتی ہیں. ہمارے پاس بالکل وقت کم ہے جی, اگر کوئی ایک آدھی چیز آپ دکھانا چاہ رہے ہیں تو. ہاں یہ جی سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس کی بھی 3 ہی ہے کہ آپ نے اسٹاپ ہو جانا ہے, وہیں پہ رک جانا ہے, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ڈراپ ہو جانا ہے, اپنے آپ کو گرا دینا ہے, اور پھر رول کرنا ہے, آپ نے زمین پہ لوٹنا ہے ادھر سے ادھر, ٹھیک ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو یہ آپ نے کرنا ہے سر. بڑا بہت زیادہ آپ کا جو ہے نا وہ شکریہ. میں آخر میں جو ہے وہ ہم ہر مہمان سے یہ کہتے ہیں, آپ بھی اپنے پروفیشن کے حوالے سے یا جو آپ چاہیں, ہمارے جو ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے ہیں, میں آپ کو اور ان کو تھوڑا سا اکیلا چھوڑتا ہوں. کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیا بات کرنا چاہیں گے ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے باتیں تو کافی کی ہیں اور اس میں ساری چیزیں کور ہو گئیں, لیکن ایک چیز کہی جاتی ہے کہ کسی بڑے ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیزاسٹر سے نمٹنا آنا چاہیے, اور اگر ہم چھوٹے چھوٹے ڈیزاسٹر سے نمٹ سکتے ہیں تو ہم یقیناً بڑے ڈیزاسٹر سے بھی نمٹ سکتے ہیں. کوئی بڑا زلزلہ آئے, کوئی بڑی آگ لگ جائے, اگر میں نے پہلے تربیت لی ہوئی ہے اپنے بچوں کو بچانے کی, ان کو تربیت دی ہوئی ہے, اپنی کمپنی میں اسٹاف کو ٹریننگ دی ہوئی ہے اور بنیادی ایکوپمنٹ رکھے ہوئے ہیں, تو وہ ہماری اپنی اور ہمارے پیاروں کی سیفٹی کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی خرچہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. 5,000 روپے میں ایکسٹنگشرز اور اسموک الارم دونوں آ جاتے ہیں, اور مگر آپ کی فیملی اور آپ کی سیفٹی کو یقینی بناتے ہیں. دیٹ از مائی پوائنٹ. بہت شکریہ سر. ناظرین جو ہے پروگرام ختم ہم کر رہے ہیں, اور اس میں میسیج یہ ہے, اگر آپ کو کوئی ایک چیز بھی سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے, اس پروگرام میں کوئی ایک بات بھی آپ نے پلے سے باندھ لی, تو سمجھو ہمارا وقت ضائع نہیں ہوا, اور ہم نے جو کیا اس کا اجر ہمیں مل گیا. تو آپ نے باتوں کو غور سے سننا ہے, ان کو پلے سے باندھنا ہے, اور پھر جو اس پر عمل کرنا ہے, تاکہ کم سے کم جو ہے وہ جانی نقصان وہ ہو, بلکہ نہ ہی ہو. میئرز اگر پہلے لے لیں, احتیاط پہلے کر لیں, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں ہوگا کہ جس میں جان جانے کا خدشہ ہو. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنے مہماندار مصور البلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.